تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فلا صدق ولا صلی. دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا، ابو طلحہ انصاری آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو، یہ سارا باغ میں نے کیا کیا؟ صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی، ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے، خزانہ ملا ہے سونے سے، پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا، اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا، کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا، اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا، تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی اس میں یہ ہے کہ دارالحرب سے ملا ہے، دارالاسلام سے ملا ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے، میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے یہاں بھی تو لیکن نکلیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو نے مجھے تو بتا دیا، کسی کو بتانا نہیں، جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ بتانا نہیں، ورنہ مٹکا تو بچے گا، تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا، وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو میں نے پھر میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے؟ لالچ آ گئی. حالانکہ میرے دل میں لالچ نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتا ہوتی، ادھر ادھر اڑا نہ دیں. تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں، جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں انسٹال، کہ کافر کا راستہ الگ ہے، ہمارا لبرل طبقہ، ہماری حکومت، ہمارے اسکول، ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی؟ مدینہ میں آپ بادشاہ تھے، آپ امیر تھے، آپ خلیفہ تھے، اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو. کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا، آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. گورا کہے گا؟ بولو نا. یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو؟ امریکہ کا صدر کہے گا؟ روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے؟ ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو پتا تھا ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ، گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے، خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا، تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں، جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے، ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو،
کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے, جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز, کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس, کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس, کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی, آپ کو لطیفے سنائے گی, آپ کو گلے لگائے گی, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی, کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے, محبت والے جذبات, آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو, آپ کے لیے کوئی روتا ہو. یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا, انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا, کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے, مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے, جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں وہ پہلے ڈیفینس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے ڈیفینس میں چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ, وہ ہمارا کھوپڑی گھوم, پٹھان تھا وہ, کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم گیا. میں نے کہا کیسے گھوم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا, اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والا نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے انتقال ہاسپٹل میں ہوا, بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کے بیٹے کو جگایا, بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے, رو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کو اٹھایا, اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کر دیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفنس نے, اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی, وہ سارے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں بھائی, بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال, کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے, یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر, ہم تو کئی مہینے, میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برا کے, پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, ان لوگوں کو چھوڑو, ورنہ ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا, تو منہ چھپا لیا کرتے تھے, کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے, قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے, صحابہ نے وہاں پانی, کنویں سے پانی نکال کے آٹا گوندا, آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنویں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنویں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا, لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی, اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر, انہی کنویں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو, تو اللہ کے عذاب کی کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں, علاقہ تو ڈیفینس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی برے لوگ بھی, لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے, اس نے بولا یار ہم بھی, ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی, بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں. تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دن میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا, یہ باغ چچا زاد بھائیوں کو دے. بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے, ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں اور معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا.
اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی, اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا, ولا صلی, اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہے بھائی کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی, ہاں بھائی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا, ولا صلی, اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے, کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہنے بھائی یہ ایسا ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے, ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے, عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل ہی یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وتولی, پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے. جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. جیسے کوئی بات کرے گا, 4 شادیوں کے بعد ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہوں. جیسے کیا آ گئے ہوں, وائبریشن پہ ہوگا. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کے لیے. تو یہ تو پرانے قصے ہیں, اللہ میاں تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں یہ بات. کامیابی ابھی تو ملتی, وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی, وضو خانہ کی تعمیر ہے تو بیت الخلاء کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے اصال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. یہ ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہے نا, ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے نا, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو بھائی, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ وَلَٰكِن كَذَّبَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لک فاولا, تباہ ہو جائے تو, تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہا ہے نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو, ثم اولا لک فاولا. پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بد دعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو؟ بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, میں بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی, ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹرن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. یہ 2007 یا 2008 کی بات ہوگی,
میری پگڑی کا ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں ہوگا تم تو طالبان کو اٹھا کے لو, تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھ کے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے بار وہ لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھڈا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں, میں تیری یہ کر دوں گا ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار یہ کچھ کرو نا یار, تم کیا ہے, نہیں تم 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا, میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں سے. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں, اولا لک فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے. صحیح ہے نا, تباہ ہو جا تو, لک فاولا, پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, ثم الاولا, پھر اللہ کہتے ہیں ثم کلوز, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں, جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں. اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دیں کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا, تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا, تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو.